حرکائے محترم آج کا جو درس ہے اس کی یہ نیت ہے کہ دور حاضر میں کہا یہ جاتا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے آرڈر جس سیاق و سباق میں یہ جمع کیا گیا یہ غیر منطقی لاجیکل اور اس کو لاجیکل بنانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو تاریخی جو اس کی ترتیب ہے نزول کی اس کے حوالے سے اسے ترتیب دینی چاہیے. ہاں جیسے جیسے نازل ہوا ہے ویسے ویسے اس کو ترتیب دیا جانا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ مثلا پہلے مکی قرآن آیا جس طرح سورہ الگ ہے یا پہلے الگ آئی پھر فلاں آئی پھر فلاں صورت پھر فلاں صورت. تو یہ جب تک کہ وہی ترتیب نہ ہو قرآن کی جو نزول کے وقت تھی اس وقت تک قرآن سے استفادہ ناممکن ہے. یہ ہے مین جو تھیم ہے یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کی موجودہ ترتیب چونکہ غیر منطقی اور غیر تاریخی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سارا ختم ہو گیا. لہٰذا قرآن سے استفادہ موجودہ حالات میں موجودہ ترتیب کے حوالے سے ممکن. اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ہرشفیلڈ سے لے کر دور حاضر کے ہرشفیلڈ نالڈ کے مانٹگونی واٹ اور برصغیر پاک و ہند کے دو مصنف جو اپنے علم اور حکمت پر بڑا ان کو ناز ہے علامہ عنایت اللہ خان المشرقی جنہوں نے اس حوالے سے تکملہ 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے تکملہ اور اس میں انہوں نے موجودہ قرآن کو علی الحساب کہ یہ ترتیب تو علی الحساب ہے تو خود پھر انہوں نے تاریخی ترتیب ایک قائم کی ہے. اور ان سے بھی پہلے ایک ہمارے نامی گرامی عالم ابوالکلام آزاد ان کے پرائیویٹ سیکرٹری پروفیسر محمد اجمل خان انہوں نے بھی شانتی نکیتن ایک مغربی بنگال میں یونیورسٹی تھی ٹیگور نے قائم کی تھی اس کے اندر بیٹھ کر انہوں نے بھی یہی تحقیق کی تھی اور ان کی تحقیق پہلے زمزم اخبار بھی نور سے نکلتا تھا اس میں چھپی بعد میں پھر وہ کتابی شکل میں بھی چھپی اور پھر 1983-84 میں لاہور سے سنی پبلیکیشنز میں یہ کتاب چھاپی ہے ترتیب سور قرآن مشکی صاحب کا تکملہ ترتیب سور قرآن قرآنی صورتوں کی ترتیب. تو اس میں پھر مکی اور مدنی صورتیں انہوں نے ترتیب دی ہیں. 2 ہمارے ہاں ہیں اس سے پہلے ابو الفضل نے بھی کی ہے ہمارے 1905 میں کلکتہ پریس سے وہ چھپی تھی تو لیکن وہ اتنی مشہور نہیں ہوئی. سیٹھ محمد حسن نے بھی چھاپی وہ بھی اتنی معروف نہیں ہوئی لیکن یہ 2 کتابیں زیادہ علمی حلقوں میں معروف ہیں. ایک تکملہ علامہ مشرقی صاحب کا اور دوسری ترتیب سور قرآن پروفیسر محمد اجمل خان صاحب اور اس سے پہلے وہ جو مستشرقین ہیں ان کے نام آتے ہیں. اس میں ایک جو بنیادی الجھن ہے یا یوں سمجھیے تضاد ہے کنٹراڈکشن ہے وہ رفقۂ محترم یہ ہے کہ قرآن یقینی ہے اور اس کی یہ جو تاریخی ترتیب دینے والے حضرات ہیں جس میٹیریل سے یہ استفادہ کرتے ہیں یہ اسے بیس بناتے ہیں وہ ہیں روایات اور روایات ظنی ہیں یعنی تاریخی روایات ظنی ہیں اور قرآن یقینی ہے. وہ ظنی روایات سے ایک یقینی ثابت شدہ قرآن جو ہے اس کی ترتیب قائم کرنا چاہتے. یہ میرے خیال میں تضاد ایک یقینی اور حتمی چیز کو ظنی روایات کی بنیاد پر ترتیب دینا یہ خود ایک غیر منطقی بات. پھر اس غیر منطقی بات کا نتیجہ یہ نکلا ہے رفقۂ محترم کہ ہرشفیلڈ سے لے کر مانٹگونی واٹ تک کوئی دوسرے سے متفق نہیں ہے. ایک ترتیب قائم کرتا ہے ایک دوسرا ایک اور ترتیب کرتا ہے
تیسرا ایک اور ترتیب، گرہن جو ہے ایک چوتھی ترتیب، یعنی فلاں پانچویں ترتیب، حتیٰ کہ خود اجمل اور ہمارے مشکی صاحب نے اپنی کتاب تکملہ اور انہوں نے اپنی ترتیب صور میں جدول قائم کی، اس میں 7 نام دیے کہ بھئی فلاں کے نزدیک یہ صورت مکی ہے، فلاں کو اس کو مدنی کہتا ہے، فلاں کہتا ہے یہ صورت اس کی یہ آیات مدنی ہیں، یہ مکی ہیں، فلاں یہ کہتا ہے، یعنی 7 تو پہلے کر دیے اور 8واں میں یہ کہتا ہوں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ اگر پہلے 7 متفق نہیں ہو سکے اور اب تم 8ویں شاہ سوار پیدا ہو گئے ہو تو تمہاری بات کو کون مانے؟ یعنی میری بات یہ ہے کہ یہ ایک سازش ہے کہ قرآن حکیم کو جو اجماع کم از کم امت میں ہے کہ یہ ترتیب توقیفی ہے، اس کو ختم کیا جائے اور امت ایک نئی دلدل میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ جس ٹیکسٹ بک کے بارے میں آپ اس کی ترتیب ہی کے بارے میں شیکی ہیں، متذبذب ہے، جس کی ترتیب ہی مشکوک فی ہے، اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کیا کی جائے؟ تو یہ اصلاً قرآن حکیم کی ہدایت سے امت کو ہٹانے کے لیے یہ مستشرقین کی سازش تھی، اور ہمارے یہ دونوں بزرگ اس سازش کا شکار ہو گئے۔ اور مزید المیہ یہ ہے کہ علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کی اہم کتاب تذکرہ ہے، تذکرہ جلد اول۔ تو تذکرہ جلد اول میں خاص طور پر آپ جلد اول کا جو مقدمہ ہے اس میں انہوں نے قرآن حکیم کو انتہائی بربط ثابت کی ہے کہ قرآن انتہائی طور پر بربط ہے اور اس کا ربط ایسا ہے ایسا ہے، صفوں کے صفحے لکھے، اور جب تکملہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن تو ایک بے ترتیب کتاب ہے، یعنی مصنف خود ہی تضاد کا شکار ہے، ایک بار میں اسے وہ شاہکار قرار دیتا ہے ربط کے حوالے سے، اور دوسرے میں وہ کہتا ہے اس میں تو کوئی ربط ہی نہیں ہے، اور پھر جو ربط اس نے پیدا کیا ہے رفقائے محترم، مثلا سورۃ الکہف میں علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ سورۃ الکہف کا ربط کیا ہے، میں تو سمجھ نہیں سکا۔ مثلا کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے قرآن کتے کا تو ذکر کرتا ہے، تو کیا اصحاب کہف کو دودھ پینے کے لیے بکریوں کی ضرورت نہیں تھی؟ تو بکریاں قرآن میں کیوں غائب ہیں؟ قرآن میں چونکہ غائب ہے، آپ تاریخ سے وہ بکریاں لے آئے، ان کے نام بتا دیے، یعنی چونکہ قرآن نے قلب کا ذکر کیا تھا تو لازم بات ہے کہ انہوں نے دودھ پینے کے لیے بکریاں بھی پالی ہوں گی، تو قرآن ان کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو تاریخ ہے، اب تاریخ سے وہ بکریاں اٹھا رہے ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ سورہ انتہائی طور پر بے ربط ہے میری تمام کوشش کے باوجود، اور میں مستقبل کے مفسر پر اس بات کو چھوڑتا ہوں کہ اس انتہائی طور پر بے ہمدم صورت کے داخلی ربط سے امت کو آگاہ کرے آنے والا۔ چلو، تو یہ ایک رفتہ محترم کتاب اللہ کے باب میں اس کے بے اعتبار، یعنی ہدایت کے حوالے سے اسے بے ربط، یعنی بے اعتباری اس کی قائم کرنے کے لیے یہ شخصانہ ہے، یہ مکی قرآن ہے، یہ مدنی قرآن ہے، یہ فلاں صورت فلاں کے پیچھے ہے، فلاں صورت فلاں کے پیچھے ہے، یہ ایک رفتہ محترم ایک سازش ہے۔ تو میرے خیال میں اب ہم اس کا حل یا اس کا جواب جو ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ سائنسز کا یہ طریقہ ہے رفتہ محترم، فرض کر لیں ہم کہ ہمارا یہ مکان مغلق بند حال، اس کے مختلف دروازے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ اس کی جو چابی ہے رفتہ وہ یا چابیاں وہ گم ہو جاتی ہیں، یعنی ہم مثالوں سے پھر اصل کی طرف آتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس ایک مکان ہے رفتہ محترم جس میں مفت یعنی مین گیٹ ہے، پھر کمرے ہیں، کمرے اس طرح کے، اور ان کی فرض کر لیتے ہیں ہمارے پاس چابیاں نہیں ہیں، چابیاں گم ہو جاتی ہیں، چابیاں فرض کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس حقیقی چابی نہیں ہے، اب ہم کوئی چابیوں کا گچھا ہمارے پاس ہے وہ لیتے ہیں، ان میں سے ایک چابی سے یہ مثلا مین گیٹ کھل جاتا ہے، اندر آ جاتے ہیں۔ اب اگلی چابیوں پھر ان کو ٹرائی کرتے ہیں، یہ کھل جاتا ہے، یہ کھل جاتا ہے، یہ کھل جاتا ہے، حتیٰ کہ تمام یہ دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ یہ چابی جو ہم کام میں لا رہے ہیں یہ اوریجنل نہیں ہے،
فرض کر لیتے کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، لیکن دروازہ کھول رہی ہے. ہمارا مقصد تو دروازہ کھول کر مکان میں آنا، اور مکان میں جو ہمارا انٹرسٹ یا کام ہے وہ ہمیں یعنی پانا ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ وہ چابی مثلاً سونے کی تھی، چاندی کی تھی، ہاں جی، اور یا پیتل کی تھی، یا کانسی کسی بھی سکے کی تھی، اور ہمارے پاس جو چابی فرض کر لیتے کہ وہ لوہے کی ہے، فرض کر لیتے پلاسٹک کی ہے، لیکن وہ دروازہ آپ کا کھول دیتی ہے، دروازہ کھول دیتی ہے. تو تاکہ ہمیں ریئل حقیقی اوریجنل چابی نہ ملے، اوریجنل چابی نہ ملے، اگر یہ چابی لوہے کی صحیح، یعنی اس کی کچھ جو مادی قیمت ہو سکتا ہے کام ہو، لیکن افادی قیمت تو وہی ہے. یعنی مادی قیمت اور افادی قیمت، یعنی مادی تو ہے کہ اس کا میٹیریل مثلا وہ سونے کی بنی ہوئی تھی تو اس کی قیمت مادی میٹیریل کے حوالے سے زیادہ ہے، لیکن افادی قیمت تو ایک ہی ہے. یعنی وہ سونے کی ہو، چاندی کی ہو، کسی بھی میٹل کی ہو، اور حتیٰ کہ پلاسٹک کی کیوں نہ، اگر وہ دروازہ کھول دیتی ہے تو افادی حوالے سے تو ہمارے لیے وہ ایک ہی چیز ہے. نمبر 2، اب ایک اور مثال لیں. مثلا ہم ایک پیلس میں داخل ہوتے ہیں، پیلس میں داخل ہوتے ہیں، اور اس میں مثلا کہیں ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آتا ہے جس میں مثلا چولہا بنا ہوا ہے، اور جو چولہے کے حوالے سے توا درکار ہے یا دیگچی ہے، اس طرح کی چیزیں وہ یہاں پڑی ہیں. یہاں مثلا غسل خانہ ہے، یہاں مثلا سونے کے لیے پلنگ ہے، بیٹھنے کے لیے لانچ، اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن ہم یہاں داخل ہو، ہمیں کوئی بتا نہیں رہا کہ بھئی یہ کام ہے، یہ اس سے یہ کام لے رہے ہیں، لیکن وہ زبان حال سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں یوں، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں زبان حال، یعنی اس کی جو اپنی نیچر ہے، پوزیشن ہے، جس حال میں وہ موجود ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ میں اس کام کے لیے بنا. تو اگر وہ زبان حال سے کوئی بات بتا رہا ہے، کوئی بھی فینومینا آف نیچر، تو یہ بھی اپنی ایک اچھی ایکسپلینیشن ہے کہ جو ہم زبان حال، یعنی اس کی جو اپنی نیچر ہے، فطرت ہے، اندرونی ساخت ہے، اس سے دیکھیں کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تیسری بات یہ رفتار محترم کہ ہم ربط قرآن، یہ مادی مثالوں سے ہم نفس موضوع ربط قرآن کی طرف آتے ہیں کہ قرآن میں ربط ہے یا نہیں ہے تو کیا ہے، اس میں مکی اور مدنی کی بحث کہاں ہے کہاں نہیں ہے. یہ جو بحث ہے اس کا مطلب اس کو ہم سائڈ پہ یہ جو موضوع ہے اس میں ہم 3 حوالوں سے گفتگو کریں گے. رفتار مطلب پہلی چیز تو یہ کہ ربط قرآن، صاحب قرآن اللہ تعالیٰ کا اگر ہم قرآن مانتے ہیں اور دلائل و شواہد کی بنیاد پر مانتے ہیں تو نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربط کے حوالے سے کیا کہا، کچھ کہا ہے یا نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ ربط کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کچھ کہا ہے یا نہیں کہا. نمبر 3، جمع و ترتیب قرآن، جمع و ترتیب قرآن یہ کس کی ذمہ داری ہے، اس کی کوئی باؤنڈ ہے، ذمہ دار ہے یا نہیں ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اب پہلی بات یہ رفتار محترم کہ فرض کر لیں کہ آپ ایک کتاب جو ہے وہ کچھ خطوط کا مجموعہ ہے، اور ہر خط جو ہے وہ مختلف پیراگراف اس میں ہیں، ہر پیراگراف کچھ لائنوں پر مشتمل ہے. اگر آپ اس خط کے جو پیراگرافز ہیں ان کا سیکوینس تبدیل کر دیں، عبارات تبدیل کر دیں، نیچے اوپر کر دیں، تو اس کا استفادہ اس سے کیسے ہو، ناممکن ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے، یعنی آپ کو پورا قرآن حفظ تھا، صحابہ حافظ قرآن تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حافظ تھے، صحابہ کرام حافظ تھے،
اور قرآن حکیم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے تھے، امت کو دور کرواتے تھے۔ رمضان بھر جو ریفریشر کورس ہوتا تھا وہ قرآن کا دور ہوتا تھا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ کسی بھی کتاب کو یاد کرنا بغیر ترتیب کے ممکن ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں میں کتاب کا حافظ ہوں، میمورائز کیا ہے، لیکن کس طرح؟ ترتیب کوئی نہیں، بے ترتیب۔ یعنی کسی بھی کتاب کا ذہن میں محفوظ ہونا بغیر ترتیب کے۔ صحابہ کرام کو تاریخی طور پر ماننا کہ وہ حافظ قرآن فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، لیکن ترتیب نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر میں اعادہ قرآن کرتے اور امت کو کرواتے، لیکن ترتیب نہیں تھی۔ عجیب بات، یعنی قرآن حکیم کے بارے میں بے ترتیبی، اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حافظہ ہے، ذہن ہے، پھر آپ نے جو صحابہ کو کروایا ہے، ان دونوں سے بے اعتبار یعنی بے اعتباری کا اور بد اعتمادی کا یہ اظہار ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات ہے رفقائے محترم کے بجائے اس کے کہ ہم کسی بیرونی بنیاد پر قرآن کے ربط کو لیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جتنا تاریخ پر محنت کی ہے، جتنی تاریخ پر، تاریخی روایات پر، اگر آپ اس کا 10واں حصہ 1/10 قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرتے ہیں، یعنی اگر آپ قرآن ٹیکسٹ کو لیتے اور قرآن ٹیکسٹ پہ تدبر فی القرآن کرتے، تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ ان مباحث کی الجھنوں سے خود کو پڑھتے ہی نہ اور آپ آزاد ہو، بجائے اس کے کیا وہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، میں کیا کہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کا جو داخلی ٹیکسٹ ہے، متن ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں رحمان کا کیا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو ہم عملی مثالوں سے دیکھتے ہیں، یعنی اس دعوے کو عملی مثالوں سے، پریکٹیکل جو مثالیں ہیں ان سے ہم چلتے ہیں۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات سے یہ دونوں چیزیں، ربط کے بارے میں قرآن کا دعویٰ اور عملی مثالیں 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ایک اہم سوال، اور وہ یہ کہ یہ آخر قرآن کو تاریخی ترتیب سے کیوں جمع نہیں کیا گیا؟ آخر تاریخی ترتیب بقول ان کے جو تھی وہ قرآن میں کیوں قائم نہیں رکھی گئی؟ تاریخی ترتیب کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس کہ قرآن کی تاریخی ترتیب کوئی اور تھی؟ اس کی بنیاد تو روایات ہیں، اور روایات ظنی ہیں، تو ظنی روایات سے ہم یقینی قرآن کی انٹرپریٹیشن کریں، یہ بات محل نظر۔ نمبر 2، تاریخی ترتیب میں رفقائے محترم قرآن کا جو اپوزیشن تھی، اپوزیشن یعنی مخالف، وہ کون تھے؟ مکہ میں بنو اسماعیل یا قریش، یعنی قرآن کی اپوزیشن جو نے کی تاریخی ترتیب کے حوالے سے، وہ بنو اسماعیل ہے، وہ قریش ہے۔ اب اگر اس ترتیب سے آپ قرآن پڑھیں گے تو جو اپوزیشن ہے وہ تو مسلمان ہو گئی، وہ مسلمان ہو گئی، یعنی جس دشمن کو آپ نے سامنے پا کر اپنی مثلا اسٹریٹجی ترتیب دی، وہ آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کا دوست بن گیا، وہ ایمان لے آیا، وہ دشمن رہا ہی نہ۔ اب اس ترتیب سے آپ چلیں گے تو آپ کا تو دشمن ہی غائب ہے، دشمن غائب ہے، ٹارگٹ غائب ہے، کہ آپ دوبارہ اس کو دشمن بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی اس ترتیب کے اندر اگر ہم وہی سیکوینس لیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، تو بنو اسماعیل مخاطب اول، قریش، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ کب اس ترتیب سے یا تو وہ دبی ہوئی اور ختم ہوگی دشمنیاں دوبارہ ریوائیو کریں، ان کو زندہ کریں، اور اگر زندہ نہ کریں گے تو وہ خطاب میں یعنی اس کا کوئی محل نہ رہے گا۔ لیکن جب آپ موجودہ ترتیب میں قرآن پڑھیں گے تو موجودہ ترتیب میں آپ کو دوست اور دشمن کا جو تعارف کروایا جائے گا، وہ دشمنی آج بھی اسی طرح قائم ہے، وہ دشمنی اینمیٹی آج بھی قائم ہے،
اور آج بھی جب آپ پڑھیں گے تو دوست دشمن سے بحث کا آغاز ہوگا، تو وہ ایک حقیقت ہے، زندہ حقیقت، زندہ حقیقت ہونے کے ناطے سے آپ کو پہلے ہی ابتدائی صفاتی پر بھی وہ سارا نقشہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ یہ چند ایک تمہیدی باتیں تھی رفقا محترم۔ اب میں آپ کے سامنے مثالوں کے ذریعے اور قرآن کے حوالے سے جو شہادات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں ان مادی مثالوں کے بعد۔ اس ضمن میں سب سے پہلے رفقا محترم ہم سورہ ابراہیم 14ویں سورہ جو ہے 311 صفحہ، غالباً 311 صفحہ، اس پہ قرآن کا اپنا ایک دعویٰ ہے۔ 311 صفحہ آیت نمبر 24، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ 14-24 علم تھا، یہ علم ترا رویت سے ہے، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اور تم سے میری بات مفرد ہے، تراؤنی جمع نہیں سی، یعنی ہر انڈیویجول مخاطب قرآن اس سے قرآن یہ کہہ رہا ہے، رحمان فرما رہے ہیں کہ یہ غور کرنے کی چیز تھی، تو یہ غور کرنا چاہیے تھا۔ کیفا، کیفا میں نے ہاؤ، کیوں کا، کیسے، کیوں کا، کیسے، ضرب اللہ بیان کیا اللہ نے، مثلا تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ تمثیل کے طور پر بیان فرما رہے ہیں۔ کیا وہ تمثیل دے رہے ہیں؟ کس چیز کی تمثیل دے رہے ہیں؟ کلمۃ طیبہ، کلمہ آئیڈیالوجی، آئیڈیالوجی، اور طیبہ کا معنی ہے سوٹیبل، سازگار، خوشگوار، اور کلمہ طیب صفت موصوف، اس سے مراد ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یعنی اپنے کلام کو تشبیہ دی ہے۔ آگے آ رہا ہے کا شجرۃ طیبہ، کاف حرف تشبیہ ہے، یہ اللہ کا بابرکت کلام مشابہ ہے، ریزمبلنس رکھتا ہے، مشابہت رکھتا ہے، کس چیز کے ساتھ؟ کا شجر، درخت کے ساتھ۔ کیسا درخت؟ طیبہ، جو بڑا خوشگواریوں کا اور آسانیوں کا، یسر کا، اور امت کے لیے، انسانیت کے لیے بے پناہ اس میں خوشگواریاں ہیں، فوائد ہیں، منافع ہیں، ان سے مشابہت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں رفقا محترم، قرآن نے یا رحمان نے قرآن کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ درخت کے ساتھ۔ اب درخت جڑ سے لے کر پتوں تک اگر باہر سے آپ دیکھیں تو یوں نظر آتا ہے کوئی پتا کہیں جا رہا ہے ہوا میں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی شاخ کہیں جا رہی ہے، کوئی شاخ کہیں جا رہی ہے، یعنی شاخیں، پتے، ٹہنیاں، ٹہن آپس میں جڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے فزیکلی، ظاہرہ طور پر، یعنی کوئی شاخ اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی دائیں ہے، کوئی بائیں ہے، لیکن کیا واقعی درخت میں ربط ہوتا ہے؟ یعنی درخت جو ہے رفقا محترم وہ اپنی جڑوں سے لے کر اپنے یعنی پھول، پتے، شاخیں، ٹہنیاں آخر تک وہ ایک برابط فینومینا ہے۔ بیولوجیکلی درخت ایک برابط آرگنزم ہے۔ قرآن حکیم نے اپنے آپ کو مشابہ قرار دیا ہے درخت کے، اور کیسا درخت رفقا محترم؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جو ایک مضبوط و مستحکم جڑ پر قائم ہے، اس کی ایک جڑ ہے، اس کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اور جڑ بنیاد کے اوپر جو ہے اس کی شاخیں، یعنی ربط قرآن کی مادی مثال درخت ہے۔ تو اگر درخت کا ربط ہے تو کلام الہی کا بھی ربط ہے۔ اور اس کے بعد قرآن ایک اور بات کہتا ہے، وہ ہے کہ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، کہ اس درخت کی شان یہ ہے، اس قرآن کا جو درخت ہے اس کی شان یہ ہے کہ یہ پھل دیتا ہے، دیتا رہے گا۔ یعنی یہ ڈسٹنکشن ہے
عالم نباتات میں پائے جانے والے درخت اور قرآن کے درخت. کیا فرق ہے کہ عالم نباتات میں جو درخت ہوتا ہے وہ پھل دیتا بھی اور نہیں بھی دیتا. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ خزاں کا موسم ہوتا ہے، پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، کبھی پھل دیتا ہے کبھی پھل نہیں دیتا. تو قرآن ایک ایسا درخت ہے رفقا محترم کہ جو بداوا ہے قرآن یا رحمان ہر دور میں پھل دیتا ہے. کوئی دور یعنی یہ زمان اور مکان کا پابند نہیں ہے، یہ خزاں ناآشنا ہے، اس میں خزاں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. کل ہی کوئی وقت ہو، کوئی زمان ہو، کوئی مکان ہو، جب بھی آپ اس کو چاہیں اس سے پھل حاصل کریں. اور باذن ربھا اپنے رب کے ٹھہرائے ہوئے قانون، اذن بمانا قانون، اور اس کا حوالہ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 58، اذن بمانا قانون. اور آگے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ اس طرح مثالوں کے ذریعے حقائق بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس قرآن سے صحیح معنی میں فیض یاب ہو سکیں. اب یہاں سے پتہ چلا رفقا محترم کہ قرآن کا ربط جو ہے وہ عالم نباتات اور عالم نباتات اور آرگینک جو ورلڈ ہے، عالم نباتات، عالم احیاء، اس سے مشابہ. اس ضمن میں ایک اور حوالہ ہمارے سامنے 28ویں سورہ جو ہے، 28ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 51، 468 صفحہ 468 سورہ القصص اور آیت نمبر 51، جس میں یہ الفاظ ملیں گے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یہاں پر ایک اضافہ یہ فرمایا ہے وَصَّلْنَا، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، 51 سورہ القصص، یہ 468 468. اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو کیا کیا، کلام کو کیا کیا، قول کو کیا کیا رفقا محترم، وصلنا. یہ وصلنا کون سا ہے؟ باب، یہ باب تفعیل ہے، جس طرح علمناہ تعلیما. تو وصلنا باب تفعیل ہے. وصل یاصل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جوڑنا. اردو میں بھی ہم صلہ، موصول یعنی استعمال کرتے ہیں، اتصال استعمال کرتے ہیں. تو وصلنا باب تفعیل ہے، اور اس میں ہوتا ہے اہتمام، تدریج، نظم کے تحت. جس طرح تعلیم یعنی ایک نظم اور نظام کے تحت کسی کو علم عطا کرنا، یعنی اسے تعلیم دینا. وصلنا ہم نے جوڑا، جوڑ لگائے، ربط قائم کیا ان کے فائدے کے لیے اپنے قول میں، اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں. کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ قرآن سے فیض یاب ہو سکے. گویا اگر قرآن میں ربط نہ ہو رفقا محترم، بے ربطی ہو، تو اس کا معنی یہ ہوا قرآن سے استفادہ غلط، ناممکن. جس طرح میں نے مثال دی ہے کہ کوئی خط آپ کسی کو لکھے اور اس میں ربط ہی نہ ہو تو کیا وہ استفادہ ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی ان دو مقامات سے ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن میں درخت کی طرح، عالم اشجار کی طرح کا ربط ہے، اور یہ ربط اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور اگر یہ ربط نہ ہو تو کیا ہوگا؟ استفادہ قرآن سے ممکن نہیں. اس کے بعد ہم دو اور چیزیں دیکھتے ہیں، یا ایک ہی چیز سمجھ لیں. قرآن حکیم نے فاسد، بدعت اور بے وفا ان افراد کو قرار دیا ہے جو قرآن حکیم کا جو باہم مربوط ہونا ہے، موصول ہونا ہے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. یعنی باربط کلام الہی کو بے ربط قرار دینا یا بے ربط کر دینا، یہ قرآن حکیم نے فاسقوں کی علامت بیان فرمائی. فاسقوں کی پہچان یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ کلام الہی کے داخلی ربط کو ٹکڑے ٹکڑے، پارا پارا کر دیتے. اس وقت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26-27 میں بھی یہ بات ہے، لیکن وہ ذرا دور ہے. ابھی ہم اپنے اس حوالے سے قریب تر ایک حوالے کو 303 صفحے پر سورہ رعد آیت نمبر 20 بلکہ 21، 303 صفحے پر پہلی سطر ہے. یہ جو تو اولو الالباب ہیں، اولو الالباب
پہلے ان کے بارے میں فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ حوالہ یہ ہیں اولو الالباب، اہل ایمان. اور اہل ایمان وہ ہیں ما قبل اولو الالباب آیت نمبر 19. الذین، اولو الالباب کون ہیں؟ یصلون، جو جوڑ کی حالت میں رکھتے ہیں، جوڑ کی حالت میں رکھتے ہیں ما ان چیزوں کو امر اللہ بہ، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ جوڑ کی حالت میں رکھی جائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، باہم موصول کیا ہے. مومن وہ ہیں جو اللہ کے وصل والے مقامات، اشیاء اور چیزوں کو جوڑ کی حالت میں مانتے ہیں، یعنی مربوط مانتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے اولو الالباب ان کا ذکر بیان فرمایا. اب اس کے بعد آیت نمبر 25 دیکھیں، آیت نمبر 25 نیچے سے چھٹی سطر. یہاں بیان مومنوں کی ضد میں جو ہیں، جن کے لیے لعنت ہے، جو فساد پیدا کرنے والے ہیں، جو انجام کار ناکام ہوں گے، ان کا ذکر بیان یوں فرمایا. آیت نمبر 25 والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان کی اپوزیشن، ان کے مخالف، ایمان والوں کے اولو الالباب کے مخالف اندھے وہ لوگ ہیں جو نقض یعنی توڑنا، جدا جدا کرنا، الگ الگ کر دیتے ہیں، پارا پارا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان. من بعد میثاقہ، کہ جب اللہ کے ساتھ وہ پختہ عہد و پیمان کر چکے. اور آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع ڈسکنیکٹ کرنا، کاٹا یا کاٹنا، ڈسکنیکٹ کرنا، اور ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں ما ان چیزوں کو امر اللہ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے بہی ان کے بارے میں ان یوصلا، کہ ان کو ہمیشہ جوڑ کی حالت میں رکھا جائے، ان کو باجوڑ مانا جائے، بے جوڑ نہ کیا جائے. بے جوڑ کرنا یا ماننا یہ اللہ تعالیٰ نے فاسقوں، فساد پرور گروہ، اصحاب لانا، ان کا یہ یعنی موقف یا پہچان بتائی. جن دو جماعتیں ہیں، ایک بربت ماننے والی جماعت عذر قرآن اولو الالباب، قرآن اور ان چیزوں کو کہ جن میں اللہ نے ربط پیدا کی ہے، بے ربط ماننا. یہ کون ہے؟ فساد پرور، ناقضین العہد، لعنت والے. یہ متضاد دو گروہ ہمارے سامنے آئیں گے. اب اس کے بعد رفقائے محترم، ہم اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی کے بارے میں ایک اور دعویٰ کیا ہے. یہ سورہ القیامہ آیت نمبر 17 تا 19، یہ صفحہ ہے 693، ارشاد الہی ہے 693 صفحہ 17 تا 19. یہ 16 بھی دیکھ لیں، 16، 17، 18، 19. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اس قرآن کے حوالے سے جلدی نہ کریں، نہ متحرک کریں آپ اس قرآن کے حوالے سے اپنی زبان کو، کہ آپ اس قرآن کو جلدی جلدی لتعجل بہ، کہ اس قرآن کو جلد بازی کا ہدف بنا لیں. انا علینا جمعہ، بلا شبہ اس قرآن کا جمع کرنا علینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. انا بلا شبہ، علینا ہمارے اوپر واجب ہے. علا کا معنی ہوتا ہے وجوب، ایسینشل، لازم ہے ہمارے اوپر. اللہ پاک فرماتے ہیں لازم ہے ہمارے اوپر. کیا چیز لازم ہے؟ جمعہ، اس قرآن کو جمع کرنا، یعنی اس کا موقع محال کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ایک الگ بحث، لیکن اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری. اللہ پاک فرماتے نہ صرف جمع کرنا بلکہ آگے فرمایا رفقائے محترم وقرآنہ،
اور اس جمع شدہ قرآن کو پڑھا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم محیط کی بنیاد پر پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ اے رسول یہ قرآن جمع ہوگا جس طرح ہم چاہتے ہیں، اور وہ جمع شدہ قرآن آپ کو پڑھایا بھی جائے گا. وہ جمع شدہ قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم اس جمع شدہ قرآن کو آپ کو پڑھا دیں تو آپ اس جمع شدہ پڑھائے ہوئے قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں، اتباع کریں، فالو کریں، اس کے احکام پر عمل درآمد کریں، اور لازمی بات ہے امت کو بھی اس پر کھڑا کریں. اور اگلی بات یہ بیان فرمائی ثم ان علینا بیانا، نہ صرف ہم اس قرآن کو جمع کریں گے بلکہ پڑھائیں گے، بلکہ پڑھانے کے دوران جو سوالات پیدا ہوں گے، پڑھانے کے دوران جو سوالات، اشکالات، اعتراضات آئیں گے، ان سوالات، اشکالات کا جواب دینا اللہ کی اپنی ذمہ داری ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ اس قرآن میں اللہ کا کلام اور رسول کی شرح و تفسیر آ جائے اور خالص اللہ کا کلام نہ رہے. یعنی اس میں کسی طرح کی آمیزش، ملاوٹ، یقین اور ظن کی، اللہ کا قول اور رسول کا قول، یہ دونوں مکس اپ ہو جانا، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف. پھر ہم اس قرآن کے بارے میں اٹھنے والے سوالات، اشکالات جو بھی ہوں گے ان کا جواب بھی ہم دیں گے، ان کو بیان بھی ہم کریں گے. انا علینا، یہ ہماری ذمہ داری. اب یہاں رفقائے محترم جمع قرآن ذمہ داری ہے اللہ کی، رسول کی بھی نہیں. اور ہم نے یہ ظلم کیا ہے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع قرآن کہتے ہیں. یہ ظلم ہے، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے اس کے آخری 6 سال میں فتنے پیدا ہوئے. عبداللہ بن سبا کا اور اہل تشیع آج تک ان کو نہیں مانتے. تو قرآن کو کنٹروورشل ثابت کرنے کے لیے سازش یہ کی گئی کہ اس کو مصحف عثمان کہا جائے. اس کو یہ کہا جائے کہ یہ تو جمع ہی نہیں ہوا. تو بھائی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، نہ سیدنا ابوبکر کے دور میں ہوا، نہ حضرت علی، حضرت عمر کے دور. یہ تو حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا، اور خطبوں میں آج تک جامع قرآن عثمان ابن عفان، آج تک ہمارے ممبروں سے یہی دہرایا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع قرآن ہے. تو یہ گویا کہ اللہ کے خلاف اس کی منشا، مرضی اور اللہ کو ناکام اور فعل ثابت کرنے کے لیے یہ سازش کی گئی، اور ممبر و محراب نے اسے تسلیم کر. تو قرآن کو جمع کروانا رفقائے محترم یہ اللہ کی ذمہ داری. اور اللہ کی یہ ذمہ داری کب پوری ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. دوسرے لفظوں میں اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، اللہ نے نہیں کی، رسول نے نہیں کی، تو قیامت میں کیا جو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تو اگر امت کو کوئی انہوں نے قرآن دیا ہی نہیں تو امت تو یہی کہے گی کہ آپ نے تو کوئی قرآن دیا ہی نہیں ہمیں. یہ تو بھلا ہو حضرت عثمان کا کون نے جمع قرآن کر لیا، ادروائز آپ نے تو دیا ہی نہیں. آپ نے ہمیں کیا دیا ہے کہ جس کے بارے میں آپ ہمارے خلاف شکایت کر رہے. تو قرآن کا جمع کرنا، اس کا پڑھانا، اور پڑھائے ہوئے قرآن کے دوران سوالات جو اٹھیں ان کا جواب دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری اس کو قرار دی ہے. اس ضمن میں رفقائے محترم ایک مقام تو آپ سورہ مزمل کا دیکھ لیں، رتل القرآن ترتیلا، یہ 73:4 ہے. سورہ مزمل 73 سورت آیت 4 کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جس کا معنی ہمارے ہاں مخارج کی صحت، عین، حمزہ، غین، خا، مخارج کی صحت کے ساتھ قرآن کا پڑھنا، اس کو عام طور پر ترتیل قرآن کہتے ہیں. اور قراء حضرات اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ترتیل قرآن کرتے ہیں. یہ رتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن کو صحیح آواز کے ساتھ، عربی لب و لہجے میں مخارج کے ساتھ، مخارج کی صحیح تقریم کے ساتھ ادا کرنا. یہ 73:4 کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ مفہوم غلط ہے. یہ مفہوم غلط ہے، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اس لیے میں اس کا ایک اور حوالہ دے رہا ہوں. 25 سورہ الفرقان آیت نمبر 32، یہ 434 صفحہ ہے. 434 صفحہ.
آیت نمبر 32، پہلی سطر ہے، وقال الذین کفروا، فرمایا کہ کہا کافروں نے، یا کافر کہتے ہیں یا کہیں گے، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، مراد وہ ہے القرآن۔ کس طرح قرآن نازل نہیں ہوا؟ جملۃ واحد، یکبارگی، یکبارگی۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ پوری کی پوری کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دفعہ دے دی جاتی؟ یعنی تھوڑا تھوڑا دیا جانا یہ اشکال پیدا کر رہا تھا کفار کے ہاں، کہ یہ خود لکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا تیار کرتے ہیں، اور جتنا تیار ہوتا ہے اتنے کے بارے میں دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ قرآن دفعۃ واحدہ، جملۃ واحدہ، سارے کا سارا ایک ہی دفعہ آ جاتا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا کذالک، یہ بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ دفعۃ واحدہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ کیوں نازل نہیں ہوا؟ دفعۃ واحدہ قرآن نازل نہیں ہوا، رحمان فرماتے ہیں یہ صحیح ہے۔ اب اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ دفعۃ واحدہ، ایک یکبارگی، ایک ہی مرلے میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی یعنی حلے میں، وحلہ میں کیوں نہیں دیا؟ ارشاد فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، قرآن کہتا ہے یا رحمان نے فرمایا کہ قرآن اتارنا یہ واحد مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دماغ میں ثبت ہو جائے، اٹ بی ریکارڈڈ، اٹ بی اسٹیبلشڈ، کہ قرآن کا جو محل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فؤاد ہے۔ فؤاد بڑا اہم، یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ جی وہی آتی تھی تو آپ کان لگاتے تھے اور کان آپ کے وہی سنتے تھے، یہ غلط بات ہے۔ کانوں پر وہی کا نزول نہیں ہوتا، کان شیاطین لگاتے ہیں، وہی قلب پر آتی ہے، مائنڈ اور برین انوالو ہوتا ہے، نہ کہ آپ کے کان۔ کانوں پر شیطان کا القاء ہوتا ہے، یہ سورہ شعراء میں ہم پڑھیں گے، اور وہی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، مائنڈ کے ساتھ ہے، برین کے ساتھ ہے، نہ کہ کانوں کے ساتھ، تاکہ ہم اس قرآن کو آپ فؤادہ کا، آپ کے برین، مائنڈ، دل، دماغ، اس میں قرآن کو بٹھانا مقصود ہے۔ یعنی قرآن اتنا بڑا تھا حقائق کے حوالے سے کہ دفعۃ واحدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیا تاکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ بیٹھتا جائے، ذہن نشین ہوتا چلا جائے، ان کا پارٹ اینڈ پارسل بنتا چلا جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہونے والا آپ کے دل دماغ میں ہم بٹھائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اب اس کو آپ ملائیں رفقاء محترم 73:4 کے ساتھ۔ 73:4 کا جو ترجمہ ہمارا روایتی ہے کہ جی اس کو صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا ترتیل ہے، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ رتلناہ ترتیلا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو صحیح مخارج سے پڑھیں، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ عین غین فا یہ جو مخارج ہیں یہ ترتیل ہے؟ نہیں رفقاء محترم، رے تے لام را تعالی کسی چیز کے بکھرے ہوئے الگ الگ چیزوں کو ایک نظام میں اکٹھا کر دینا، ان آرڈر لانا، اس کو عربی میں ترتیل کہتے ہیں۔ مثلا الرتیلہ تو والرتائل، فوج جو ہوتی ہے نا، فوج کے جو الگ الگ یونٹس ہوتے ہیں، فوج کی الگ الگ ٹکڑیاں، یونٹس، ڈویژنز، ان کا ایک مرکزی نظام کے تحت ان کو باندھنا، پرونا، اکٹھا کرنا، اس کو عربوں کے ہاں ترتیل کہتے ہیں۔ رتائل فوج کے یونٹس، تو کیا فوجی یونٹسوں میں ربط نہیں ہوتا؟ اسی طرح اس دور میں رفقائے محترم یہ کھجوروں کے پتوں سے چنگیریں بنتی تھی، چنگیریں جن میں روٹیاں رکھتے تھے، ان سے چٹائیاں بنتی تھی جن کے اوپر سوتے اور بیٹھتے تھے۔ تو جو چٹائی بنتی ہے رفقائے محترم
اس میں جو کھجور کے پتے الگ الگ ہوتے ہیں ان کو ایک خاص نظام میں لا کر ان کو جوڑا جاتا ہے. چٹائیاں بنانا، چنگیریں بنانا اور پنکھے. تو پنکھوں میں، چٹائیوں میں، چنگیروں میں کھجور کے پتوں کو کیا بغیر کسی نظام کے جوڑا جاتا ہے؟ تو یہ جو رتل نہ ہو ترتیلا کا معنی یہ ہے کہ ہم الگ الگ متفرق حوالوں سے اترنے والے قرآن کو ترتیب دیں گے، جس طرح ایک کمانڈر فوجی یونٹس کو ترتیب دیتا ہے. چٹائی بنانے والا، چنگیرے بنانے والا، پنکھے بنانے والا تمہارے ماحول میں جس طرح ایک نظم اور آرڈر قائم کرتا ہے، اور وہ الگ الگ پتے نہیں ہوتے، وہ ایک نظم کے تحت ایک وحدت ہوتی ہے. پنکھا اپنی ذات میں ایک وحدت ہے، چنگیر اپنی ذات میں ایک وحدت ہے، چٹائی اپنی ذات میں ایک وحدت ہے، اور فوج الگ الگ برگیڈ ہیں، کمپنیاں ہیں، بٹالینز ہیں، سپاہی ہیں، لے کر ایک نظم ہے. تو یہاں پر ورتل نہ ہو ترتیلا، قرآن نے خود اس کا دعویٰ کیا ہے. اگلی بات ارشاد فرمائی رفقائے محترم کہ اس قرآن کو دفعتاً واحدہ اس لیے بھی نہیں اتارا وَلَا يَعْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. یہ اس لیے بھی دفعتاً واحدہ نہیں ہوا کہ آپ جب ایک دفعتاً واحدہ قرآن سارا کلام اللہ پاک عطا کر دیتے، اب اس پر اگر ہوتے سوالات، اعتراضات، اس کی امپلیمنٹیشن میں آتی مشکلات، تو اس دوران جو رہنمائی درکار ہوتی وہ کہاں سے آتی؟ اس کا موقع مال کیا ہوتا؟ وہ کہاں فٹ ہوتی؟ یعنی وہ اگر دفعتاً واحدہ یہ ہوتی تو اس میں اس کی تنفیذ کے لیے جو گائیڈنس ہے اس کا موقع مال کیا ہوتا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے کے ساتھ کلا کما کریں. اور اگلی بات ایک اور ارشاد فرمائی رفقائے محترم، وہ یہ ہے وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. احسن تفسیرا، ہم نے یہ چاہا کہ قرآن میں صرف قرآن نہ ہو بلکہ اس کی بہترین تفسیر بھی عمل کے ذریعے قرآن میں داخل کی ہے. قرآن صرف قرآن نہیں ہے، قرآن میں قرآن کی احسن تفسیر بھی موجود ہے، اور اس کا 104 کی روح سے تصریف آیات اس کا منہاج ہے. یہ احسن تفسیر، یہ رفقائے جو میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ مصنف اور اس کا جو شارح ہے کسی تصنیف کا، وہ کم از کم اس کا ہم پلہ ہونا چاہیے، بلکہ زیادہ ہونا چاہیے علم میں. اگر تو قرآن انسانی تصنیف ہے تو کوئی بھی انسان خواہ وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ وہ قرآن کا مفسر ہو سکتا ہے. اور اگر قرآن حتمی اور یقینی طور پر کلام الہی ہے تو کوئی بھی انسان اس کا مفسر نہیں ہو سکتا. اس کا مفسر خود رحمان ہے. رحمان قرآن کا نازل کرنے والا، رحمان قرآن کا معلم، اور رحمان ہی اپنے قرآن کا خود مفسر ہے، اور اس کی واحسن تفسیر موجود فی القرآن ہے. ان بیرونی یعنی یہ چیزوں کے بعد اب میں رفقائے محترم قرآن کی داخلی شہادات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن کے ان دعووں کو قرآن کے ٹیکسٹ سے دیکھا جائے. اس ضمن میں رفقائے محترم دیکھیے، ہم آغاز سے اپنی بحث کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے رفقائے محترم ہمارے پاس سورہ الفاتحہ ہے صفحہ 2 پر، جس میں ہماری یہ دعا تھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اس میں ہم نے کیا دعا کی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ. ہدایت صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کہ جس پر چلنے سے آپ کی نعمتیں ادا ہوتی ہیں، اور نعمت پانے والے وہ ہوتے ہیں جو غضب کی ذات میں نہیں آتے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضال نہیں ہوتے. کل اس پر گفتگو ہم کر چکے. اب جو اگلی سورہ آ رہی ہے رفقائے محترم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی وہ جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا تھی وہ کتاب کی شکل میں، اور وہ کتاب جو ھدی للمتقین ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے.
یعنی ہماری فاتحہ دعا ہے اور بقرہ دعا کا جواب ہے، یعنی دعا میں اور اس کے جواب میں لازمی ریلیشن شپ ہے، یعنی فاتحہ اگر دعا ہے تو بقرہ اس دعا کی استجابت ہے، اس میں ہم نے دعا کی تھی اور اگلی سورہ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب عطا فرما رہے ہیں، اور صراط مستقیم کی نمائندگی کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور کتاب کے آغاز ہی میں ہم یعنی منم علیہ جماعت، منم علیہ کی ضد میں چلنے والے غضب میں، اور اللہ کے راستے کو چھوڑنے والے زوال، ان کی تفصیلات آنی شروع ہو جائیں گی۔ یعنی میری بات یہ تھی کہ آغاز دعا ہے فاتحہ اور بقرہ اس کا جواب ہے۔ اب اس کے بعد رفقائے محترم ہم اس جو ہمارے سامنے بقرہ جہاں ختم ہوگی، سورۃ البقرہ جہاں ختم ہوگی، صفحہ 60 ہے، 286 آیت جہاں صفحہ 60 پر سورہ البقرہ ختم ہوتی ہے، تو اہل ایمان کی ایک دعا ہے، یہ صفحہ 60، یہ پیچھے سے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ 59 صفحے پر نا، نیچے سے چوتھی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام پر ایمان لائے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، پھر آپ کے ساتھ اہل ایمان، اور وہ ایمان لانے والے اپنی دعا، ان کی دعا، یعنی فاتحہ میں ایک دعا تھی اور بقرہ کے خاتمے پر پھر ایک دعا ہے، اور دعا کا آخری کیا حصہ تھا دیکھیں ذرا صفحہ 60 پر، فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہمیں کافر قوم پر فتح عطا فرما، کافر قوم موجود ہے، ہمیں اس پہ نصرت عطا فرما، ہم منصور ہو، آپ کی ہمیں نصرت عطا ہو۔ اب وہ جو تھا آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اب آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 2 میں کہ وہ نازل کرنے والا اللہ حی قیوم، اس نے کیا نزل علیک الکتاب، جس چیز پر رسول ایمان لائے وہ کیا ہے؟ الکتاب۔ الکتاب کی پھر تفصیلات آ جائیں گی، اور اس تفصیل کے بعد صفحہ 64 دیکھیں، صفحہ 64 صفحہ 62، بلکہ اس سے بھی پہلے صفحہ 61 پر آیت نمبر 10-11 سے بات شروع ہوتی ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ ایمان والوں نے دعا مانگی کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ، نصرت، ہماری حمایت فرما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، کر رکھی ہے، ہرگز کام نہیں آئیں گے، لن تغنیہ، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کی طرف سے، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد، یعنی ان کے اموال ڈھیروں ڈھیر جو انہوں نے جمع کر رکھے ہیں، اور وہ لشکر جو انہوں نے پال رکھے ہیں، یہ لشکر، یہ مال، یہ دولت انہیں کچھ کام نہ آئے۔ اور آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وقود النار کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ جہنم کی آگ، یہ صحیح نہیں رفقائے محترم۔ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں جنگ کو نار سے تعبیر فرمایا ہے، اور وقود النار سے معنی ہے، کا مطلب ہے اپنی بھڑکائی ہوئی آگ، یعنی جنگیں۔ یہ جو جنگیں مسلمانوں کے خلاف برپا کریں گے ان کا یہ خود ہی ایندھن بن جائے کہ یہ اپنی بھڑکائی ہوئی آگ، بدر میں انہوں نے آگ بھڑکائی، حنین تک چلے تو ان یعنی جنگوں کا خود ہی یہ ایندھن بن جائیں گے۔ اور آگے مثال دی جس طرح کے آل فرعون ناکام و نامراد ہوئے، اور وہ فرعونیوں سے بھی پہلے، اور ان کو پکڑا یا ان کو پکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش۔ اور آگے فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم
وبئس المہاد، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی ہے انہیں ڈنکے کی چوٹ کہہ دو. یعنی ہم نے دعا مانگی تھی فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں کافر قوم پر غلبہ عطا فرما. اللہ پاک ہم اس دعا کو سن کر فرماتے ہیں اے ایمان والو قل، کہو، کہہ دے، للذین کفروا، کافروں سے کیا کہہ دے، ستغلبون، تم تمام ٹل لگا لو، مال خرچ کر لو، افواج کھڑی کر لو، ستغلبون، تم مغلوب ہو کر رہو، تم مغلوب ہو کر رہو گے. وتحشرون الی جہنم، اور حیات دنیا میں ناکامیوں اور نامرادیوں کے جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے. وبئس المہاد، اور کسی مقابلے میں تمہیں کوئی ایسی کامیابی نہیں ملے گی کہ جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. پھر فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. فرمایا کہ اہل کفر دیکھو، کل کی بات ہے، یعنی یہاں غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ نے تمہاری پکار کو سن کر تمہیں کامیاب کیا اور تمہیں ڈبل، یعنی ایسے کافروں پر، منکروں پر، اپوزیشن پر جو ڈبل تھی، اس پہ تمہیں کامیابی عطا کی. اور بلا شبہ اس میں سامان عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے، بصیرت والوں. میری بات یہ تھی کہ اگلی سورہ ایک دعا کا جواب بنی، اور دعا کا جواب ایک چیلنج کے طور پر آیا، اور چیلنج کو اللہ ڈنکے کی چوٹ اعلان ہوا کہ اسے پہنچا دو، اور ڈنکے کی چوٹ کہہ دو کافروں سے کہ وہ جتنا کچھ کر سکتے ہیں کر گزریں، لیکن ہر مقام پر وہ ناکام و نامراد ہوں گے اور مال دولت انہیں کچھ کام نہ آئے گا، انجام کار ذلیل و رسوا ہو کر ناکام و نامراد ہوں گے. یہ دعا اور اس کا جواب. اب اس کے بعد رفقائے محترم اس میں وہ غزوات آئیں گے جن غزوات میں یہ دونوں چیزیں، ایمان والوں کا غلبہ اور اہل کفر کی مغلوبیت. لیکن چونکہ ہم صرف ربط کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اول و آخر کے حوالے سے، اور داخلی شہادات ہمارا موضوع ہیں، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم یہ 93 صفحہ رفقائے محترم جہاں پر سورہ آل عمران ختم ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا، 93 صفحہ سورہ آل عمران آیت نمبر 200. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، خود اپنے آپ کو ثابت بناؤ، ثابت قدمی، مستقل مزاجی، استقلال، یعنی پیدا کرو اپنے اندر. وصابر، اور اپنے بھائی بندوں کو بھی ان کی کمزوریوں میں، ان کی بھائی بندوں میں جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنے میں اپنے بھائی بندوں کی مدد کرو. خود مستقل مزاج بنو اور اپنے دائیں بائیں جو تمہارے اہل ایمان رفیق ہیں، اخوان ہیں، ان کی کمزوریاں، کوتاہیاں، شارٹ کمنگز، ان کو دور کرنے میں ان کی مدد کرو. نمبر 3 ورابط، اور ایک دوسرے سے جڑ جاؤ. رباط کہتے ہیں جس طرح فوجی یونٹس ایک ڈسپلن اور نظام میں باہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں. واتقوا اللہ، اور اس طرح اپنے آپ کو متقی بنو، یعنی صبر، اپنی داخلی تو ذات میں مصابرت، دوسروں کو صبر والا بنانا، باہم جوڑ کی حالت میں جڑ جانا، اور اس طرح اللہ کا تقوی اختیار کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، تاکہ تم ساحل مراد پر تمہاری کشتی جا پہنچے، کامیاب ہو جاؤ. اب اگلی سورہ جو ہے رفقائے محترم، وہ ایمان والوں کا نفس واحدہ سے پیدا ہونا، ایک امام سے، کتاب سے ان کا وجود پذیر ہونا، اور ایک خاندان کا جو قیام ہے، سوسائٹی نہیں، فیملی، ایک فیملی پھر ایک سوسائٹی، اس میں باہم جوڑ کیسے پیدا ہو، ہم کیا کمزوریاں ہیں کہ جن کو دور کریں. تو یہاں پر ہم یتامہ کے بارے میں، بیواؤں کے بارے میں، مرنے والے افراد کے بارے میں، اور ظلم کا قلع کمل کرنے والی تدابیر کے بارے میں، یعنی جو کچھ ماقبل حکمن کہا گیا ہے، حکمن کہا گیا ہے،
اگلی سورہ اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ایک آپریٹرس دیتی ہے. اولو الارحام، ایک خاندان، ایک یونٹ، ایک خاندان میں اکائیاں ہیں، میاں اور بیوی ہے، بچے اور والدین ہیں، ایک امام اور جماعت ہے. یہ ایک یونٹ باہم مرتبط کیسے ہوگا؟ ربط کیسے ہوتا ہے، کیسے نہیں ہوتا؟ ربط کو دور کرنے والے، توڑنے والے اسباب و عوامل کیا ہیں؟ ان سب کا یہ بیان اگلی سورہ یعنی حکم کی تعمیل کے لیے ایک عملی آپریٹرس سورہ النساء ہمارے سامنے رکھے گی. اس کے بعد جب یہ سورہ ختم ہوتی ہے رفقائے محترم 175 آیت سورہ النساء 175 آیت ہے اور 176 تو ایک جملہ معترضہ ہے. ماقبل جو کلالہ کے حوالے سے سوال تھا اس کا جواب ہے. اصل جو سورہ النساء کی آخری آیت ہے وہ آیت 175 ہے، صفحہ 127. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یہ جو آیت 176 ہے یہ استفتاء والی، یہ اصل میں ماقبل سورہ پر ایک سوال تھا آیت نمبر 11 اور 12 میں، یہ اس کا جواب ہے. یہ ضمیمہ ہم اسے کہتے ہیں، یہ ضمیمہ ہے، تکملہ ہے، کمپلیمنٹری ہے. تو یہ آیت 175 ہے، یا ایھا الناس، یہ 174 اور 175. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے نوع انسانی، بلا شبہ تمہارے پاس ہم نے اپنی دلیل، برہان دلیل، دلائل کا مجموعہ وہ نازل کر دیا، پہنچا دیا تمہیں. اور ہم نے تمہاری طرف اتارا، کیا اتارا رفقائے محترم؟ نور مبین، ایک ایسا نور جو اپنے نور ہونے میں کسی چیز کا محتاج. قرآن رفقائے محترم رحمان کے دعوے کے مطابق نور ہے. کیا نور کو دیکھنے کے لیے یا نور کے لیے بھی ایک اور نور چاہیے؟ نور کتنی چھوٹی سی کوانٹٹی میں کیوں نہ ہو، رفقائے مومبتی کا نور ہو، دیا سلائی کا ہو، چراغ کا ہو، اور پھر اگر سورج کا ہو تو کیا کہنا. ان میں سے کوئی نور اپنے نور ہونے کے بارے میں محتاج نہیں ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ نور کر دیتے. تو قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نور مبین قرار دی ہے. تو کیا نور مبین بھی آپ کی اور میری موم بتیوں کا محتاج ہے؟ اس نور مبین کو بھی ہمارے لیمپ درکار ہے، وہ تو ہے ہی نور مبین. اور آگے فرمایا پاس جو اس نور مبین پر ایمان لائیں گے، اس کے ساتھ جڑیں گے، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، انہیں اپنے گریس سے نوازے گا اور صراط مستقیم پر انہیں چلا کر منزل مراد تک انہیں پہنچائے گا. یہ اس سورہ میں ارشاد فرمایا. اور اب اگلی سورہ جو ہے رفقائے محترم، یہ کیا تھا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو ایمان لائیں، ایمان لانے والوں کے ساتھ یہ وعدے تھے. اب اگلی سورہ کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس کے خطاب کے بعد کون آنا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا. یہ خطاب یا ایھا الناس سے، اور اگلی سورہ المائدہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا. یعنی اگر ماقبل سورہ یا ایھا الناس ہے تو اگلی سورہ یا ایھا الذین آمنوا ہے، کہ گویا کہ الناس میں سے جو اس نور پر ایمان لے آئے اور جنہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا. اب اگلی سورہ کا خطاب ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. تو الناس کے بعد، الناس پہلے ہے، ایمان والے بعد میں ہے. تو سورہ الناس کون؟ سورۃ النساء پہلے ہے اور سورۃ العقود، سورہ المائدہ بعد میں ہے. یہ میں نے رفقائے محترم پہلے گروپ کے حوالے سے ایک مناسبت کے ساتھ رواں یعنی تیزی کے ساتھ، باوجود اس کے وہ نہیں تھا، لیکن یہ صرف پہلے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن کے داخل کے اندر صورتوں میں ربط موجود ہے، بشرطے کہ ہم قرآن کو کھلی آنکھوں کے ساتھ اور تدبر کے حوالے سے پڑھنے کی کوشش کریں. اب میں ذرا آگے چلتے ہوئے رفقائے محترم کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا سورہ 17 سورہ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل سورہ جو ہے رفقائے محترم یہ 17ویں سورہ ہے اور یہ 352 صفحہ.
352 سورہ، یہ 352 صفحہ، آیت 111، 17 111۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اے رسول آپ الحمدللہ کہیں، کہا کریں، کہتے رہیں اللہ کے لیے حمد۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید۔ اسی لیے مشرکوں کے لیے الحمدللہ کہنا مشکل تھا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ الحمدللہ کہتے ہو تو کافروں کو بڑی آگ لگتی، پل پڑتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے لیے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ مشرکانہ ماحول میں شعوری طور پر کہنا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال الحمدللہ کہیے۔ الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ کے کونوٹیشنز یہ ہیں رفقائے محترم کہ وہ ذات کہ جس کا کوئی بیٹا نہیں، نہ ریئل نہ اڈاپٹیڈ، کوئی اس کا حکومت اور اقتدار میں شریک نہیں ہے، سانجھی نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے، جس کا رسول کو مختار کل کہ اللہ کے پڑھنے میں عبادت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے، محمد سے ڈیلیگیٹڈ پاورز۔ تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں، کوئی مددگار، وہ کوئی کمزور اللہ ہے کہ جس کی مدد کے لیے جی وہ گر رہے تھے تو پیرانے پیر نے جا کر اپنا کندھا دیا، اللہ کا عرش ہل رہا تھا اور فلاں نے یہ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری مقام حمد کو نہ سمجھنے کے نتائج ہیں۔ فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ اب میری مراد یہ تھی رفقائے محترم کہ سورہ بنی اسرائیل آیت 111 کس سے شروع ہوئی کہ الحمدللہ کہو، الحمدللہ والے کام کرو۔ اور الحمدللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی ولد نہیں، اس کا کوئی ملک میں شریک نہیں، اور اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ اب اگلی سورہ دیکھیے کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی ماقبل سورہ حکم ہے تو اگلی سورہ تعمیل ہے، یعنی ماقبل سورہ میں حکم تھا، اب حکم کی تعمیل عاجز بندے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیل کی عملی شکل بتائی۔ اور کہف اور مریم میں بنی اسرائیل یعنی یہود اور نصارہ کے سب سے بڑے شرک کہ مثلا نبیوں کو، ولیوں کو اللہ کا شریک بنایا، اور نصارہ نے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنایا، ان کی والدہ کو اللہ کی پتہ نہیں صاحبہ بنایا، کیا کچھ۔ تو یہ صورتیں کہف اور پھر مریم اور پھر طٰہٰ، یہ تین وحدتیں ہیں، ایک یونٹ ہے جس کا موضوع ہے یہود و نصارہ پر اس حوالے سے اتمام حجت کرنا۔ اب میری مراد ہے کہ پہلے حکم آیا اور اگلی سورہ حکم کی تعمیل سے شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ کہو اور کہتے رہو۔ اب الحمدللہ کیسے کہنا ہے؟ اس کے لیے کتاب درکار ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اللہ کی یہ حمد کس طرح پروو ہوگی؟ کتاب سے، دستور سے، اللہ کے علم سے۔ اور اللہ کا وہ دستور اور علم کیسا ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ نے اپنے کلام میں کسی کمی کو، کمزوری کو راہ نہیں پانے دی۔ تو ہم لاکھ اللہ کے کلام میں کمزوریاں تلاش کریں، لیکن لم یجعل لہ عوجا، اللہ کے کلام میں تو کوئی کمی ہے نہیں، کمی میرے اور آپ کے فہم میں ہے، کمی آپ کے اور میرے سمجھنے میں ہے۔ اللہ کے کلام میں کسی کمی اور کجی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میری بات یہ تھی کہ پہلے حکم ہوا اور حکم کے بعد اس کی تعمیل ہو گئی، اور تعمیل اللہ نے خود کی تاکہ بندوں پر اللہ کا مان اور احسان بھی ظاہر ہو اور ایک نمونہ بھی ان کے سامنے آ جائے۔
تو یہ ایک حکم، اور اس کے بعد ہم اس کی تعمیل کے حوالے سے آگے بات دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد رفقائے محترم اب آپ ذرا آگے بڑھ کر 56 سورہ جو ہے وہ دیکھیں، چونکہ خاتمے کے بارے میں کہتے نہیں، اس میں بڑی بے ربطی ہے، بڑی بڑی صورتوں میں تو کچھ ملتا ہے، لیکن آگے تو یہ میں مثال آگے کے حوالے سے لا رہا ہوں، اور بڑی زبردست مثال آ رہی ہے رفقائے محترم۔ سورہ الواقعہ کا خاتمہ دیکھیں، 56 سورہ کا خاتمہ، 643 صفحہ، سورہ الواقعہ، آیت نمبر 96۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ فَسَبِّحْ، پس اے رسول آپ تسبیح کریں۔ تسبیح رفقائے محترم تسبیح کے دانوں پر نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسبیح کے 3 دائرے ہیں۔ تسبیح ہے توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا اور اسے اسٹیبلش کرنا، اور اقرار توحید کا ایک دائرہ صلاۃ موقت، سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی اقرار تسبیح صلاۃ موقت کی ایک شکل، اور عمل توحید اللہ تعالیٰ کے توحیدی نظام کو انسانی سطح پر نافذ کرنا، جاری کرنا، اسٹیبلش کرنا۔ اور تسبیح کا ایک دائرہ ہے تبلیغ یعنی شرک کا قلقمہ کرنا، توحید بیان کرنا، شرک کا قلقمہ کرنا۔ سورہ النحل 16ویں سورہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تسبیح کیا ہے؟ ہر وہ چیز کہ جس میں شرک کے عوامل، اسباب، عناصر پائے جائیں، ان کا قلقمہ کرنا، علم میں، عمل میں، تسبیح۔ اب کہنا میں نے یہ تھا کہ 643 صفحے پر سورہ الواقعہ 56 سورہ 96 آیت میں یوں ختم ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، کہ اے رسول آپ عمل تسبیح جو ہے اس میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ اب یہ ہے حکم۔ اب اس کے بعد رفقائے محترم ہمارے سامنے ان کو میں کہتا ہوں مسبحات، یہاں سے 57 سورہ سے لے کر 67 سورہ تک، 67 سورہ تک یعنی 66 یہ جو صورتیں ہیں، یعنی 57 سورہ الحدید، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66 یہ 10 صورتیں، یہ اس ایک حکم کی تعمیل ہے، یہ مسبحات کا ایک یونٹ ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے رفقائے محترم تفصیلی نشستوں میں کہ سورہ رحمان ختم ہوتی تھی تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا اسم جلال بھی رکھتا ہے، اکرام بھی رکھتا ہے۔ جلالی صورتوں میں کیا کون کون سی صورتیں ہیں، اکرام والی صورتیں کون کون سی ہیں، ابھی ہم یہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ الحدید کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور واقعہ کہاں ختم، واقعہ ختم ہوتی ہے فسبح بسم ربک العظیم، اور آگے 10 صورتیں جو رفقائے محترم آ رہی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کائنات پر جو تسبیح ہے ہو رہی ہے آلریڈی، یا جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ثابت کرتی ہیں، شرک کا قلقمہ کرتی ہیں، ان کے حوالے سے صورتوں کا ایک پورا مجموعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور پھر چونکہ ماضی مقدم ہوتی ہے مضارع پر، لہذا پہلی سورہ الحدید آئی کہ اس میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش، یعنی اگلی سورہ یہ بتانے کے لیے آئی کہ جس کام کا آپ کو پابند کیا جا رہا ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کائنات میں یعنی اس سے الگ نوعیت ہے،
کائنات میں چپا چپا جو ہے، گوشہ گوشہ جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی صفات و ذات میں واحد ہونا اور شرک سے، شریکوں سے پاک ہونا اس پر گواہ ہے. یعنی آپ بھی اسی کام میں کہ جس کا کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے، کائنات کے اندر عمل تسبیح ہو رہا ہے، تو وہی کام ایک دائرے میں آپ کے حوالے سے بھی، یعنی آپ کو قدم قدم پر کائنات کے گوشے گوشے سے مدد ملے گی. کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے مشن پر گواہ ٹھہرے گا. آپ کا مشن ہے توحید کو ثابت کرنا، اسٹیبلش کرنا اور شرک کا کلا کما کرنا. تو کائنات کا پتہ پتہ، کائنات کا گوشہ گوشہ، کائنات فطرت کا ایک ایک قانون اور اصول شرک کا کلا کما کرے گا، توحید کو ثابت کرے گا. یہی وجہ ہے رفقائے محترم کہ چونکہ نصارہ کے پاس مسیح کی ابنیت کے لیے، ولد اللہ ہونے کے لیے، کفارے کے لیے کوئی شہادت نہیں اسی کائنات میں. نتیجہ کیا نکلا؟ کانفلکٹ ہوا بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن. رینیسنس سے ایسا کنفلکٹ ہوا، ایسا خون خرابے کا دور آیا کہ جس سے آج تک جو ہے انسانیت اس زخم کو چاٹ رہی ہے. سائنس اور یعنی مذہب کے مابین جو ایک کشمکش شروع ہوئی، آج تک وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. لیکن مسلمانوں کے دور میں کبھی ایسا کوئی کنفلکٹ نہ ہوا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا عقیدہ نہ تھا کہ جس پر کائنات گواہ نہ ہو. کائنات کے گوشے گوشے سے اللہ کی توحید کا اثبات ہوتا ہے. تو میری بات ہے کہ جہاں پر واقعہ ختم ہوتی ہے تو اگلی صورتیں اس کی تائید کے حوالے سے، زمانہ ماضی کے حوالے سے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تسبیح جو خاجی کائنات میں پہلے سے جاری و ساری ہے اس پر گویا شروع ہوئی تسبیح اور حدید میں. اور پھر آگے جو صورتیں محترم 10، ان میں یہ صورت ہے کہ ایک صورت تسبیح سے شروع ہوگی اور اگلی سورہ میں تسبیح نہیں ہوگی. وہ دراصل پہلی سورہ کا تکملہ ہے، وہ اپنی ذات میں مستقل نہیں ہے، وہ دراصل ماقبل سورہ تسبیح کے دعوے پر دلیل ہے، اس کی ایکسٹینشن ہے، اس کی توسیع ہے، اگرچہ ہے اس سے الگ. یا جس طرح کہ ایک ہمارا بلاک کئی گھروں پر مشتمل ہوتا ہے، یا ایک آبادی کئی بلاکس پر مشتمل ہوتی ہے، تو ہر گھر اپنی ذات میں مستقل یونٹ بھی ہوتا ہے اور جڑا بھی ہوتا ہے. ہر بلاک ایک مستقل وحدت بھی ہے اور دوسرے بلاکس میں جڑا بھی ہوا بھی ہے. تو اسی طرح ہر وہ ان 10 صورتوں میں صورت کہ جو تسبیح ماضی یا مضارع سے خالی ہو، وہ دراصل ماقبل سورہ کے لیے ایکسٹینشن ہے، دعوے کے لیے دلیل ہے. تو اگلی سورہ جو 58 سورہ ہے رفقائے محترم، وہ کوئی مستقل اس معنی میں نہیں، بلکہ وہ سورہ الحدید سبح للہ والے سے اس کے دعوے کے لیے ایک دلیل ہے. دلیل کیسے ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر فی الحال ہم گفتگو نہیں کر سکتے. اس کے بعد اگلی سورہ دیکھیں 59 سورہ الحشر. سورہ الحشر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے 653 صفحہ. یہ دوسرا سبح للہ، دوسری سورہ عمل تسبیح کے حوالے سے 653 صفحہ. اور پھر اگلی سورہ الممتحنہ تسبیح کے بغیر یعنی اگلی سورہ الممتحنہ 60 سورہ، اس میں تسبیح نہیں ہے، اس میں ماقبل سورہ کا جو مضمون ہے اس کی ایکسٹینشن ہے یا اس کی کمپلیشن ہے، تکملہ ہے. ان سبح فعل ماضی کی صورتوں کے بعد اگلی سورہ 61 دیکھیں، سورہ الصف. اس میں پھر سبح سے سورہ یہ 660 صفحہ سبح سے سورت شروع ہوئی، اور اگلی جو سورہ آئے گی صفحہ 662 پر وہ یسبح سے شروع ہوئی. یعنی سبح فعل ماضی، کون سی سورہ 61، اور 62 سورت کہاں سے شروع ہوئی؟ یسبح. یہ گویا گردان ہوگی، سبح یسبح، سبح فعل ماضی اور یسبح فعل مضارع. گویا کہ وہ تسبیح جو خارجی کائنات میں عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے، تو اگلی سورہ میں بتا نہیں وہ عمل تسبیح آج بھی جاری و ساری ہے. سبح فعل ماضی
فعل ماضی مقدم ہے اور فعل حال اور مستقبل اس کے بعد آنے والا ہے. تو اگر ایک سورہ 61 سبح سے شروع ہوئی تو اگلی سورہ 62 یسبح سے شروع ہوئی تاکہ ماضی کو حال سے جوڑ دیا جائے. یعنی اب ماضی اور حال درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رکھا تاکہ عمل تسبیح ایک وحدت کے طور پر سامنے آ جائے. فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کو جوڑ دیا. اور جوڑنے کے بعد اب اگلی جو 63 سورہ ہے رفقا محترم وہ تسبیح ماضی اور مضارع دونوں سے خالی ہے. 664 صفحے پر اذا جاءک المنافقون، یعنی یہ سورہ منافقون جو ہے دراصل سورہ جمعہ کا تکملہ ہے، یا سورہ جمعہ کا آخر جو تھا وہ اسی کی تفسیر ہے، تشریح ہے، توضیح ہے. اور اس طرح یہ سورہ الفرقان میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ لا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، یہ اس کی تفسیر آ گئی کہ جو سورہ میں سوال پیدا ہوا منافقوں کی طرف سے تو اگلی سورہ میں منافقون کی شکل میں اس کا جواب دیا گیا. اس کے بعد رفقا محترم آیت نمبر سورت 64 جو ہے 64 سورہ تغابن، سورہ تغابن صفحہ 665 پھر یسبح. اب دیکھیں اگر یسبح کے بعد فعل مضارع کے بعد پھر ماضی لائی جاتی تو یہ کیا ہوتا؟ اس کو ترقی معکوس کہتے ہیں کہ مضارع آ کر پھر ماضی میں چلے گئے، بلکہ مضارع کے بعد پھر مضارع لا کر عمل تسبیح کا اس کائنات میں جاری و ساری ہونا اس کو اور کنسولیڈیٹ کیا. یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، میں نے پرسوں حال بنارس کیا تھا کہ قرآن کا جو چوتھا گروپ ہے حمد کا وہ سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے، والناس تک آتا ہے، اور اس میں 2 صورتیں ہیں جو حمد سے شروع ہوتی ہیں، 34ویں سورہ بھی 35ویں سورہ بھی. اسی طرح یہاں 2 صورتیں یسبح سے لا کر تسبیح حیات دنیا میں اور تسبیح حیات آخرہ میں ان دونوں کو ساتھ ساتھ جوڑ کر تسبیح کا عمل مکمل کر دیا گیا. اس کے بعد 2 صورتیں لائی جا رہی ہیں تسبیح کے بغیر، وہ ہیں 65 اور 66. 65 سورہ جو ہے رفقا محترم وہ دراصل کس کا ہے؟ تکملہ ہے سورہ جمعہ کا. اور آگے جو سورہ تحریم بغیر اس کے ہے، یعنی طلاق تکملہ ہے پچھلی سورہ کا، اور تحریم اس کے بعد والی. تو یہ دونوں صورتیں کمپلیمنٹری ہیں. اپنے سے پہلے 2 صورتیں کون سی؟ سورہ تغابن اور سورہ الجمعہ. تو کہنا میں نے یہ تھا رفقا محترم کہ اگر ہم قرآن حکیم کے داخل پر غور کریں تو قرآن حکیم کا داخلی ربط خود بخود آشکارا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ہم کتاب اللہ کو یعنی اس کے داخل کے حوالے سے متن کا جو اپنا مقام ہے اس کو سامنے رکھ کر آگے چلیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے رفقا محترم کہ کتاب اللہ میں ایسا ہی ربط ہے جس طرح خارجی کائنات کے اندر نباتات میں اور ایک درخت میں ربط ہوتا ہے. تو اس کی جڑیں ہوتی ہیں، جڑوں کے اوپر ٹان ہوتا ہے اور ٹان کے اوپر چھوٹی ٹانیاں اور پھر اوپر پھل پھول جو ہے نا وہ آپ کو ملتے ہیں. اور نمبر 2 قرآن میں ربط اس معنی میں ہے کہ اب اس وقت قرآن نے اگر یہود کو نصارہ کو قرآنی توحید کے راستے میں رکاوٹ کے طور پر پایا اور ان کے مقابلے میں امت مسلمہ کو تیار کیا، تو آج بھی وہی یہود و نصارہ قرآن کے راستے میں توحید کے راستے میں رکاوٹ ہے. لہذا آج بھی قرآن اسی طرح رہنمائی مہیا کر رہا ہے جس طرح 1400 سال پہلے یہود و نصارہ کے مقابلے میں بنو اسماعیل کو آل ابراہیم کو مسلح کیا تھا. اور وہ گویا کہ آج بھی وہی اسلحہ ہم کام میں لے کر آج کے یہود و نصارہ اور کل کے یہود و نصارہ پر غالب آ سکتے ہیں. یہ رفقا محترم چند ایک یعنی نکات تھے جن حوالوں سے ہم قرآن کی داخلی شہادات سے قرآن کے ربط کو اور اس کی جمع و ترتیب کو ایک حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. تو باقی یار زندہ صحبت باقی نظام چلتا رہے گا. آخر دعوانا